بتاتی چلوں کہ میرا تعلق چترال سے، آپ لوگوں نے کہا مظفر آباد سے ہے۔ نہیں چترال سے، جی ہم نے تصحیح کر دی تھی۔ جی تو بیسیکلی جو میں ہوں چترال کے ایک پسماندہ ایریا سے ہوں، اور میں نے اردو لٹریچر میں پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ہے۔ اچھا، اور ہاں جی، اور بی ایڈ بھی کیا ہے ایز ایجوکیشنسٹ، میں نے بھی کافی کام کیا ہے، اور سماجی ورکر بھی ہوں، اور ڈرگ ابیوز پہ میں نے پورے KPK میں نے کام کیا ہے۔ جی تو ڈرگ ابیوز پر میں نے فاٹا میں بھی کام کیا ہے اس وقت، ابھی تو فاٹا تو KP کے ساتھ کام ہو چکی ہے۔ صحیح جی، اس سے پہلے میں نے پورے KPK لیول پہ میں نے ڈرگ ابیوز پر بھی ایز اے سوشل ورکر میں نے کام کیا ہے۔ تو جہاں تک خان کے پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو میں بچپن سے خان کے فین رہی ہوں، کرکٹ کے زمانے سے۔ اچھا جی تو ایک بات بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلوں جی، جب میں کلاس 6 میں تھی، خان صاحب جب ریٹائر ہو گئے تھے تو میں نے اس کو ایک لیٹر لکھا تھا، آپ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے، آپ کرکٹ کا فیوچر ختم ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے مجھے میرے لیٹر کا جواب دیا تھا۔ اس زمانے سے خان صاحب مجھے اپریشیٹ کرتے تھے۔ اچھا جی کیا بات ہے۔ تو جواب کیا دیا تھا خان صاحب نے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر کرکٹ کا کیریئر اور فیوچر کیسا ہوگا؟ کیا کہا تھا خان صاحب نے، وہ بھی شیئر کیجئے۔ میں نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا، کرکٹ میری نظر میں ایک پھول ہے اور آپ اس سے خوش ہوں، اب آپ کے بغیر یہ پھول مرجھا جائیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ کرکٹ ایک کھیل ہے، اس میں لوگ آتے۔ فلک صاحبہ، آپ کی اس بات سے مجھے وہ شعر یاد آ گیا، روف صاحب وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ زبردست۔ فلک صاحبہ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ مالکن ڈویژن کی خواتین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو ضرور شیئر کیجئے پبلک کے ساتھ، آپ کیا کیا کرنا چاہتی ہیں مالکن ڈویژن کی جو خواتین ہیں ان کے لیے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، آپ لوگوں کو خود پتا ہے، آپ لوگوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ جو سینٹ کی جو بارے میں، سینٹ جو ہے یہ پیسوں کا وہ ہے، تو میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے بھی سینٹ کے ٹکٹ دیا جائے گا۔ میں ایک عام ورکر تھی، ایک عام ورکر ہوں، اور جب مجھے ٹکٹ دیا، خان صاحب نے میرا نام دیا، میرا نام نامینیٹ کیا، تو پاکستان چترال کو تو چھوڑے، ملکن کو چھوڑے، KP کو چھوڑے، پاکستان بلکہ پورے دنیا سے لوگوں کے خون مجھے آ رہے ہیں، ہمارے جو ورکر ہیں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے ایک ورکر کو، ایک عام کی ورکر کو اس کی ورک کے بنیاد پہ ٹکٹ دے کر دوسرے پارٹیوں کے لیے بھی ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ صحیح۔ تو اب میرے جو ٹکٹ تو میں پارٹی نے سب کو دیے ہیں، ورکروں کو دیے ہیں، ان میں بھی سارے ورکر ہیں تقریباً، اور دوسرے پارٹی میں بھی ورکروں کو دیے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے چینل میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور میرے ساتھ انٹرویو بھی کر رہے ہیں میرے، اور فیس بک میں اور ٹویٹر میں آج کل یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے ورکر کی آواز فلک ناز۔ تو ہمارے ورکر جو ہے جی میرے ورکر جو ہے PTI کے بہت خوش ہیں، یہ اس طرح مطلب منظر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، یقینی طور پر آپ بھی بہت خوش ہوں گی کہ آپ کو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک موقع ملا ہے۔ فلک صاحبہ، ہماری ٹیم نے ایک پیکج کیا ہے چترال پر، امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا، پہلے وہ پیکج دیکھتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت پیکج تیار کیا گیا، اور روسا وہاں پر جو ان کے کھانے ہیں، ان کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کے کلچرز ہیں، وہ کتنے پرومیننٹ تھے اس میں۔ میں تو سارا جا کے دیکھا ہے، میں نے کھایا بھی ہے، میں بھی وہاں گئی تھی، بڑی خوبصورت جگہ ہے، چترالی ڈانس ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ فلک نائر صاحبہ، ذرا تھوڑا سا کھانوں کے بارے میں بتائیے اور حلوے کے بارے میں بتائیے، حلوہ کون سا ہوتا ہے وہ خاص وہاں کا؟ وہاں کا ایک خاص حلوہ ہوتا ہے، وہ ڈرائی فروٹ سے بنتا ہے، اس کو چترالی میں شوش کہتے ہیں، اس کو بنانے میں پورا دن لگتا ہے۔ تو اس کے اور بھی کافی مطلب ٹریڈیشنل ڈشز ہیں، اگر وہ میں گنتی جاؤں پورا دن گزر جائے گا۔ میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ چترال میں جو میں نے وہاں کا کھایا نا چپل کباب، اور پھر خاص طور پہ کڑھائی مٹن کی، وہ ویسی میں نے دنیا میں کہیں نہیں کھائی۔ اچھا جی۔ ہاں، مطلب میں
اچھا فلک ناز صاحبہ، کھانے تو بڑے کمال کے ہیں وہاں کے، اور زیادہ تر کو جو چشموں کا پانی ہے وہ بھی زبردست ہے. اب یہ بتائیے گا کہ گاؤں کے لوگ کتنے خوش ہیں، کیونکہ آپ کی لیڈرشپ میں آپ کے اپنے مسائل کا حل کتنا وہ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کے بھی ایک عزم ہے ان کو مسائل کو حل کرنا. جتنی میں خوش ہوں نا، مجھ سے زیادہ چترال کے لوگ، ملکھنڈ کے لوگ اور سارے ورکر خوش ہیں. وہ لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کے لیے نوافل پڑھ رہے ہیں، خدا کرے آپ اسمبلی جائے ہماری آواز بن کر. اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے پارٹی کے لوگ جن میں جماعت علماء ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، این پی ہے، وہ سب لوگ بہت خوش ہیں. کیونکہ یہ ٹکٹ جو ہے نا ایک ورکر کو، چترال کی بیٹی کو دینے پہ، ملکھنڈ کی بیٹی کو دینے پہ وہ لوگ بھی بہت خوش ہیں. پارٹی سے بالاتر ہو کر وہ لوگ خوش ہیں، سب میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ فلک صاحبہ آپ کا کہ آپ کو ٹکٹ پر لوگ خوش ہیں، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب ہوگا کیا یہ تو بتائے گا 3 مارچ کا مارکا، تو اسی کا انتظار اب سب کو. ابھی ہم چلتے ہیں بریک پر، جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے دیگر موضوعات پر بات. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. اور ہم آپ کو بتائیں کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہمیشہ قائم رہنا ہے. لیکن ابھی اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گجرانوالہ میں موجود ایک قدیمی عثمانیہ مسجد جو کہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور اس کے اب کھنڈرات باقی ہیں. لیکن یہ کھنڈرات دیکھ کر لگتا ہے کہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہوگی. تو کیوں نہ روف صاحب اپنی پبلک کو، اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ وہ مسجد بھی دکھائیں اور اس کے بعد مسجد پر کریں گے بات. بالکل، مسجد دیکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد افتخار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، افتخار سے بھی بات کریں گے. چلو مسجد دیکھتے ہیں مسجد کا کیا حال ہے اس وقت. مغلیہ دور کی تخلیقات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن گجرانوالہ کے نواحی علاقہ ایمنا آباد میں شاہی دور میں تعمیر کی جانے والی عثمانیہ مسجد کی حالت زار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. گجرانوالہ کے نواحی علاقہ ایمنا آباد میں شہری حدود کے قریب تقریباً 500 سالہ قدیمی عثمانیہ مسجد منفرد طرز تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، جو کہ قدیم فن تعمیر سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے. محققین کا کہنا ہے کہ تقریباً 8 کنال رقبے پر محیط اس تاریخی مسجد کی مناسبت سے ہی انڈیا میں بابری مسجد کو اسی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا. اس طرف توجہ دینی چاہیے، یہ ایک ورثہ ہے ہمارا. ادھر منشیات جو پیتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جواریے بیٹھ جاتے ہیں آن کے. یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، اور بابری مسجد کا نام دیتے ہیں اس کو. تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس شاہکار مسجد کی تعمیر کے حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے لودھی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا، جبکہ بعض کے مطابق وقت کے حکمران امیر تیمور بادشاہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اسی طرح ظہیر الدین بابر اور شیر شاہ سوری کا نام بھی اس کی تعمیر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مضبوط تخلیقی شاہکار کی حالت زار کے آگے حکام کی جانب سے اس کی اثر نو تعمیر کے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں. ٹیمیں روز بلا ناغا آ رہی ہیں اس پہ، اور اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، بس دیکھ کے چلی جاتی ہیں. آتے ہیں ڈی سی کمشنر سارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. پرسوں چوتھ بھی آئی ہوئی تھی. جی کب کی ہے یہ مسجد؟ مسجد تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے جسے قائم رہنا ہی ہے، لیکن ابھی بھی اطراف سے اس تاریخی مسجد کا نظارہ دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے. محکمہ آثار قدیمہ اور ضلع انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل یہ قدیمی تاریخی عمارت، اس کے بارے میں اگر یہی کہا جائے تو کافی ہے. کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی. کیمرامین ارحم علی کے ساتھ افتخار علی، پبلک نیوز. مسجد تو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو نشئی حضرات ہیں ان کا مسکن بن چکی ہے. اس کے باہر گائیں بھینسیں آ جاتی ہیں. لیکن ایک مسجد کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. حکومت کی توجہ اس وقت یہ مسجد مانگ رہی ہے، جہاں پر حکومت کو آ کر اس کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرنا ہوگا، ری سیٹل کرنا ہوگا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے افتخار علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کی حالت ایسی ہے؟ کیا وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا پھر انتظامیہ؟ کیا کہو گے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی گڈ مارننگ منی سے راؤف صاحب، آپ کو بھی، باقی پبلک کو بھی. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 500 سال سے زیادہ
عرصے پر جو ہے وہ یہ قدیمی مسجد ہے جسے لودھی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور عثمانیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے. گجرانوالہ کا نواحی علاقہ ہے ایمن آباد, وہاں پر یہ مسجد وہاں پر مسجد ہے, اور اس مسجد کے حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں, جو کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسجد کے طرز تعمیر پر ہی انڈیا میں جو بابری مسجد ہے اسے تعمیر کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ جو مختلف آراء ملتی ہیں ان میں یہ ہے کہ امیر تیمور بادشاہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے شیر شاہ سوری نے لودھی دور حکومت میں بھی تعمیر کی گئی, اور اسی طرح سے زہیر البابر کا بھی نام یہاں پہ آتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ قدیم فن تعمیر سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے اتنی دلکش یہ مسجد ہے کہ اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اتنا دلکش نظارہ ہے یہاں پر. اطراف سے اگر دیکھا جائے تو مسجد ہر طرف سے جو ہے وہ ایک انتہائی قابل دید دکھائی دیتی ہے. افتخار سوال یہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا, اس کو بحال کرنا آخر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے, اس میں تو ہر وقت وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, اذان ہونی چاہیے, نماز بھی پڑھی جانی چاہیے, ہو کیوں نہیں رہا؟ اس میں روف صاحب یہ ہے کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے انہوں نے متعدد بار دعوے کیے کہ ہم جو تاریخی مقامات ہیں جن کی حالت زار کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا, لیکن وہ ان کے دعوے جو ہیں وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. جو علاقہ مکین ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارا دل کرتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھیں, نماز ادا کریں, لیکن یہاں پر جو اس کے جو کھنڈرات ہیں اسی کے باعث یہاں پر نشیوں نے اماجگاہ بنا لیا ہے. آوارہ جانور آتے ہیں, دیگر لوگ آتے ہیں یہاں پر, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں اس علاقے میں. اوہو, بہت ہی افسوسناک ہے. مطلب یہ بریک لیتے ہیں ہم یہاں پہ. افتخار آپ کی بہت بہت شکریہ افتخار آپ کا. اور یہ جو مسجد ہے اور اس کی جو حالت زار ہے وہ حکومت وقت کی جو ہے توجہ کی منتظر ہے کہ کب حکومت وقت اس پر توجہ دے گی اور یہ دوبارہ سے آباد ہوگی. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, جس کے بعد آئیں گے اور کریں گے بات سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کی. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. اور ہم بات کریں گے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی جنگ کی. جب پرنٹ میڈیا تھا اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا, اس نے اپنی جگہ بنائی, پرنٹ کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو گیا, اور پھر سوشل میڈیا آیا جہاں ہر شخص کو یہ پلیٹ فارم ملا کہ وہ آ کر آواز اٹھا سکتا ہے, اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے, جو وہ دکھانا چاہے عوام کو دکھا سکتا ہے. لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ریگولیشنز نہیں ہیں اس کے اوپر, سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے, اور الیکٹرانک میڈیا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. یہ تمام ایشوز بہت اہم ہیں. انہی پر بات کرنے کے لیے مظہر عباس صاحب کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے, تو انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو مظہر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بلکہ آپ تینوں کا. مظہر صاحب اگر دیکھا جائے تو کیا کہیں گے, یہ الیکٹرانک میڈیا کیا اپنی آخری سانس سے لے رہا ہے اور کب تک چلے گا؟ کیونکہ پرنٹ کے بعد الیکٹرانک آیا, الیکٹرانک کے بعد سوشل میڈیا نے اپنی جگہ بنا لی ہے, تو الیکٹرانک میڈیا کا وقت کتنا رہ گیا؟ میڈیا ختم نہیں ہوتا. دیکھیے پرنٹ میڈیا کب سے چل رہا ہے, سب نے کہا پرنٹ میڈیا ختم ہو جائے گا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے. سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں اور اپنی جگہ بناتے ہیں. آج بھی ہم جب گفتگو کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے تو اس کے ریفرنس ہم پرنٹ میڈیا کے ہی دیتے ہیں. بالکل کہ فلان کالم میں یہ, کیونکہ جو پرنٹ کی جو اہمیت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے ہاں چیلنج ضرور ہے الیکٹرانک میڈیا کو. سب سے بڑا چیلنج ڈیجیٹل میڈیا سے, اس کو پرنٹ میڈیا سے نہیں ہے, اس کو ڈیجیٹل میڈیا سے ہے. اب یہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی, کیونکہ ریس اگینسٹ ٹائم. سوشل میڈیا میں ان ایڈیٹڈ میڈیا ہوتا ہے, جو جی چاہے آپ کہہ دیں کہ ایک فرد اپنا ایک چینل بنا لیتا ہے, اس چینل پہ جو چاہے اس کو کون ایڈٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا وہ خود ہی اس کا جواب دہ ہوتا ہے. الیکٹرانک مین سٹریم میڈیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا سے کوئی سٹوری پک کرتے ہیں اور اس کو ویریفائی کیے بغیر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے اس کو ہم منوان پیش کر دیتے ہیں, اس سے اس کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو سوشل میڈیا پہ یہ چیز تھی, اب مین سٹریم میڈیا اس پہ ہم اس کی بنیاد پہ ڈسکشن کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ تبصرے کرتے ہیں,
یعنی ہم اس کو کریڈیبلٹی دے رہے ہوتے ہیں بغیر ویریفیکیشن کے. میں خود یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور یہ خبر درست ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. یعنی میں اپنے پر سے وہ وزن اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, یہ بات تو اگر غلط ہے تو وہ اس کی غلط ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چل رہی ہے اور اس کو میں منوان پیش کرتا ہوں تو پھر میں ایکولی رسپانسبل ہوں, کہ میں بلکہ میں زیادہ جو ہے رسپانسبل ہوں, کیونکہ میں ایک ایسی چیز جو کل فیک ہو سکتی ہے, جو غلط ثابت ہو سکتی ہے, اس کو میں چلا کر لوگوں کے ذہن میں لوگ, اور پھر لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ خبر درست ہی ہوگی, کیونکہ ایک عام آدمی کی وہ ایکسس تو حاصل نہیں ہے اس کو, تو وہ یہ آپ اور میرے تبصروں کو کی بنیاد پہ وہ اپنے اوپینین بناتا ہے. صحیح کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ بات درست ہی ہوگی. اچھا مگر اس میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو وداؤٹ ویریفیکیشن ہم اس کو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں اس چیز کی. مگر اس میں ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ یہ دیکھا جائے, آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی, انفارچونیٹلی بیکاز آف سم سرکمسٹانسز, کچھ حالات ایسے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا بھی اتنے کریڈیبل نہیں رہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. اس میں خاص طرح کے عوامل ہیں, اس میں خاص طرح کی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی طرف لوگوں کا جھکاؤ زیادہ ہوا. لوگوں نے اپنے چینل بنانے شروع کر دیے, وہ آواز جو وہ نہیں اٹھا سکتے تھے, وہ سوال جو نہیں اٹھا سکتے تھے, وہ اس طرف کو گئے. تو کہیں یہ ایک وجہ تو نہیں ہے کہ کریڈیبلٹی ادھر بھی لوز ہوئی ہے؟ جی بہت زیادہ لوز ہوئی ہے. دیکھیے کہ آپ کے یہاں یعنی پرنٹ سے اگر ہم شروع کریں, پرنٹ میں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا تو وہ رسپانسبل ہوتا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہاں خبر اگر اخبار میں چھپ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اس میں اتنی کریج ہوتی تھی کہ وہ برملا یہ کہتا تھا, ہم نے ڈان لیکس میں دیکھا کہ ڈان کے ایڈیٹر نے یہ ذمہ داری لی کہ ہاں آئی ایم رسپانسبل, جو چیز چھپ گئی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. بالکل. ٹیلی ویژن میں یہ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا کہ جی جو چیز چلی گئی ہے اس کا ذمہ دار ڈائریکٹر نیوز ہے یا ہیڈ آف دا چینل ہے یا ہیڈ آف دا نیوز ہے, وہ یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہاں میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں ریگریٹ چھپتی ہے, کلیریفیکیشن چھپتی ہے, اپولوجی چھپتی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹرینڈ کو ہم نے بالکل ناپید ہو گیا یہ ٹرینڈ کہ میں اگر غلط خبر دے دی ہے میں نے, چاہے ایز اے رپورٹر, یا غلط خبر چل گئی ہے تو میں اس پہ معذرت کروں کہ ہاں یہ خبر غلط تھی, میں معذرت خواہ ہوں. کچھ ریئر کیسز میں بالکل جب کسی ادارے کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ اچھا سوشل میڈیا میں بالکل ہی ایک دوسرا معاملہ ہے. جو ہم ریگولیشنز لے کر آتے ہیں وہ دراصل ریگولیشنز کم ریسٹرکشن زیادہ ہوتی ہیں. ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کریں, ریسٹرکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز نہ ہی دیں. اچھا جتنے بھی یہ پیکا کا اگر قانون آپ دیکھیں 2016 کا, اس کے تحت جتنے بھی کیسز انہوں نے کریک ڈاؤن کیے ہیں یا لوگوں کو پکڑا ہے, کوئی ایک کیس بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جی انہوں نے سائبر کرائم کا. تو یہ ہمارے یہاں کیونکہ وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے سائبر کرائم کی, لہذا ہم نے ایک ونگ تو بنا لیا ہے سائبر کرائم کا, لیکن اس میں کس طریقے سے اگر کسی نے کوئی غلط خبر چلا دی ہے انٹینشنلی, کوئی ہیٹ اسپیچ, اور ظاہر ہے اس کی ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسا یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے, جس میں معاشرے میں فرقہ واریت پھیلے, معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلے. وہ لیکن اس کو ٹریک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے پاس وضع نہیں ہے. صحیح. یہ حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے. حرمیت جی. مظہر صاحب اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا جب سے آئے گا انقلاب ہے, ظاہری بات ہے, ایک بہت بڑا انقلاب ہے, لیکن ہم اس کے ذریعے جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا تک ان کی جب رسائی نہیں ہوتی, بڑے ایک کلک سے وہ اپنا میسج جو ہے وہ پہنچائی دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات کے ساتھ ساتھ یہ جو فائدوں کے ساتھ نقصانات بھی کافی زیادہ ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پوری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا تاکہ اس چیز سے بچا جائے, یہ فیک چیزیں اور جو ہریسمنٹ کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں؟ جی بالکل, یہ گلوبل ایشو ہے. یہ صرف پاکستان یا انڈیا یا سب کانٹیننٹ تک کنفائنڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں عراق کی مثال ہم سب کے سامنے ہے.
the biggest fake news of this century, weapon of mass destruction, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, اور اس کی بنیاد پہ آپ نے پورے امریکن لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ جی عراق نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو فنڈنگ کی ہے عراق میں ہی, کیونکہ آپ کو ایک شخص کو ٹاپل کرنا تھا, صدام حسین کو. صحیح. اس کی بنا پہ آپ نے پورے دنیا میں امریکن میڈیا میں آپ نے ایک فیک نیوز کو, اور بی بی سی نے ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹری بنائی تھی آن ایمبیڈڈ جرنلزم ان عراق, اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ کس طرح صدام حسین کے جو مجسمے تھے وہ کھڑے کروائے جاتے تھے اور پھر وہ گروائے جاتے تھے, یعنی وہ سارا ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا تھا. پھر جس پوری دنیا, مغربی دنیا, ڈیموکریٹک ورلڈ جو ایتھیکل جرنلزم کی بات کرتی تھی, اس سب نے اس چیز کو پریز کیا تھا کہ جب صدام حسین کی پھانسی کو لائیو دکھایا گیا تھا. یعنی جس کو دنیا میں کنڈیم کیا جاتا ہے, جس چیز کو کہ آپ کبھی بھی, یعنی وہ دنیا جو پھانسیوں کے خلاف ہے, اس دنیا نے ایک پھانسی کو لائیو دکھوایا. تو ہمارے یہاں جو یہ گلوبل ایشو ہے کہ جب تک ہم اس کو کہ جرنلزم کو کس طرح فروغ دینا چاہیے, اس لیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, میڈیا بہت بڑا ویپن ہے, ویپن آف کنسٹرکشن بھی ہو سکتا ہے, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی ہو سکتا ہے. مظہر صاحب, میڈیا کے تھرو جنگیں ہو سکتی ہیں. مظہر صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کامنٹ کریں کہ کیا پاکستان میں آزادی صحافت کو کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان میں پہلے تو آزادی صحافت ہونی چاہیے, خطرہ تو بعد میں ہے. تو بالکل خطرات ہیں, بہت شدید خطرات ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جرنلسٹ, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یا ہمارا قانون جو ہے وہ اتنا کمزور ہے. آپ دیکھیں جو کیسز, جو ڈس اپیئرنس کے کیسز ہیں, جو جرنلسٹوں کی ڈس اپیئرنس کے کیسز ہیں, جو جرنلسٹ لاپتہ ہوا, بالکل اس کا جب پتہ چل گیا تو پھر وہ جرنلسٹ ہمیں ویسا نظر نہیں آیا جو لاپتہ ہونے سے پہلے تھا. اور یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ ہیراس کرتے ہیں, آپ اس کی فیملی کو مینٹل ٹارچر کرتے ہیں, اور پھر جب وہ واپس آ جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی جرنلزم کو اس انداز میں کنٹینیو کر سکے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو مارے گئے ہیں کوئی 120-125 جرنلسٹ, ان میں سے شاید ہی کوئی ایک آدھ کیس ہو کہ جس کے مقدمات چلائے گئے ہوں. تو جب یہ سچویشن ہوگی, سینس آف انسیکیورٹی اتنا ہوگا. الیکٹرانک میڈیا میں چینل 24 آف ایئر ہو جائے, آپ منسٹری آف انفارمیشن سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں, منسٹری آف آپ کیمرہ سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں. تو یہ جو نامعلوم انداز میں چینلز آف ایئر ہوتے ہیں, آن ایئر ہوتے ہیں, اچھے نمبر پہ ڈال دیے جاتے ہیں, برے نمبر پہ ڈال دیے جاتے ہیں, یہ سب کہیں نہ کہیں سے تو آپریٹ ہوتا ہے, یہ چیز کہیں نہ کہیں سے تو چلتی ہے. تو ایسے میں میں کیسے یہ کہوں کہ اس ملک میں آزادی صحافت ہے. تھینک یو مظہر, بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. رؤف صاحب, مظہر صاحب نے تو ضروری بات اور اہم بات کر دی, لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں. مظہر صاحب سے کرنا چاہی تھی, چلیں آپ سے کر لیتی ہوں. جو سٹارز ہیں جنہوں نے اتنی خدمات انڈسٹری میں سر انجام دیے ہیں, ایک لمبا عرصہ انہوں نے محنت کی ہے, ہارڈ ورک کی ہے, اپنا نام بنایا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, یہ جو آج کل کے نوجوان چھوٹی موٹی ویڈیوز بنا کر ہٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو ہمارے دوسرے سٹارز نے نہیں کیا؟ بہرحال میں اس کے اوپر, یہ بہت اہم موضوع, تم نے اس کے اوپر ہمیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے. یعنی آپ کے پاس اس پر بہت کانٹینٹ ہے بات کرنے کے لیے, بہت کرنے کے لیے. چلیں ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد دوبارہ کبھی اس پر کریں گے بات. ابھی کے لیے ایک بریک. پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. اور ابھی ہم A+ اور پبلک پر براہ راست موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے تمام ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کاشف ملک, جو کہ گیسٹرو انٹرولوجی کے ماہر ہیں, اور ماہر امراض و معدہ کے جو بھی امراض ہیں, ہاں جگر و معدہ کے جو امراض ہیں اس پر ایکسپرٹی ہے ان کی. اور
ہمارے یہاں پر بہت کامن ڈیزیزز ہیں, میدے کے امراض بہت کامن ہیں, میدے سے ریلیٹڈ ایشوز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, لوگ بہت زیادہ اپنی ڈائٹ کا جو خیال نہیں رکھتے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے کریں گے بات اور جانیں گے کس طرح ان ایشوز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, ڈیل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کاشف, ویری گڈ مارننگ ٹو یو, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور آئی ایم گڈ. ڈاکٹر صاحب آپ تو اچھے ہیں, اچھے مشورے بھی دیتے ہیں, تو کیا ڈائٹ اپنائی جائے, کیا اپنے ناشتے میں شامل کیا جائے, دوپہر کے کھانے میں شامل کیا جائے کہ یہ جو معدے کے امراض ہیں انہیں اوور کم کیا جا سکے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ناشتہ کیا جائے. اچھا. ہماری جو ہے نا میجورٹی آف دا ینگ پاپولیشن آپ اگر دیکھیں تو صبح ناشتہ نہیں کرتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح اٹھے اور بھاگے جاب پہ گئے, جو کہ تو اس کی وجہ سے کیا پرابلم بن رہی ہے ہمیں کہ اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی اتنی بڑھتی ہے کہ پھر سارا دن ان کی طبیعت بھی خراب ہے. کبھی کہتے ہیں جی جلن ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں معدے میں درد ہو رہی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 میلز لینے چاہیے, یا ایٹ لیسٹ 2 میلز تو لیں اگر بیچ میں آپ کوئی فروٹس وغیرہ یا کچھ چیز لینا چاہتے ہیں. اور ڈائٹ میں وہی چیزیں جو نارمل ڈائٹس ہوتی ہیں, جیسے آپ بریڈ بھی لے سکتے ہیں, آپ روٹی کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے بسکٹ وغیرہ لینا چاہیں, چائے اگر آپ پیتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو, تو یہ چیزیں بریک فاسٹ کے لیے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے لنچ اور ڈنر کی, یا دوپہر کے کھانے کی اور رات کی, تو اس میں بھی مناسب ہو جو چیز بھی کھائیں. اور ایک چیز اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, جو بھی کھائیں تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں. ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں کہ جی آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں, اس سے پھر ہماری طبیعت بگڑتی ہے, چیزیں ساری ٹھیک ہوتی ہیں اس میں. یہ حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے ساتھی ایک اور ہے. حرمیت جی. نہیں, ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ وہی نہ بھی ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگی ہوتی, لیکن وہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ڈیوٹی ہے, اس کو پورا کرنا ہے, ابھی کام ختم کرنا ہے. تو اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں ویسے اسٹمک کو, کتنا؟ اس سے نقصانات تو آبویسلی ہوگی. سم ٹائم آپ نے کھانا کھایا, آپ آگے گئے ہیں, آپ کو کوئی پھر اچھی چیز نظر آئی ہے تو آپ نے اس کو اندر ڈالنا ہے. اب اسٹمک کی ایک کیپیسٹی ہے, آپ اس کو بھریں گے زیادہ تو ایسیڈیٹی تو بڑھے گی. ہمارے وہ بہت سے ینگ بچے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار آپ اتنا کیوں کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم باہر گئے تھے, 4 لوگوں نے شیئر کیا تھا, وہ زیادہ کھا رہا تھا, اگر میں نے کم کھاتا تو میرے پیسے بھی لگے اتنے ہی تھے, تو میں نے کھا لیا. تو یہ مطلب لائٹر موڈ میں اگر آپ کو بتائیں تو میں انہیں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اس کے بعد اب آپ کی یہ پرابلم ہے کہ آپ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا. سب سے جو بات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹمک کے 3 حصے کر لیں, 2 حصے بھریں اور 1 حصہ خالی رکھیں. آپ یقین کریں آپ دنیا کی جو مرضی چیز کھائیں, ایج وائز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ادروائز کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی آپ کو. ایک تو آپ ہے نا کہ بہت ہی بد پرہیزی کریں, بہت سپائسی کھا رہے ہیں آپ, بہت آئلی کھا رہے ہیں. ادروائز اگر نارمل ڈائٹ بھی اگر ینگ جنریشن جو ہماری اگر سن رہی ہو تو وہ ان کو اگر کھائیں, خدا کے لیے اس کو تھوڑا سا کم کھا لیں. میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ باہر گئے ہو, آپ نے لیا پورا برگر لیا, پورا نہ کھاؤ, آدھا پیک کر کے گھر لے آؤ, اپنے پاس لے آنا, بعد میں کھا لینا. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے. تو بیسیکلی اوور ایٹنگ, ٹائمنگ نہ ہونا, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. ہم ٹائمنگ نہیں رکھتے ہیں. بچے رات کو جو ہے جب یہ سارا کووڈ میں آیا, جتنے ہمارے پاس آتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں ان کے پیرنٹس سے کہ آپ کے بچوں نے کس وقت سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کب سوتے ہیں, صبح نماز کے بعد سوتے ہیں, کب سوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہے. اسٹمک کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے کہ اس نے ڈائجیشن کرنی ہے. سارا دن سوئے ہوئے ہیں, ٹائمنگ غلط ہوگی, اس سے بھی گڑبڑ ہے. فوڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور سم ٹائم کوئی سیریس بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے میدے میں ایک بیکٹیریا ہے جسے کہتے ہیں ایچ پائلوری. یہ پانی سے جاتا ہے. ہم پانی پیتے ہیں, اگر ہمارا پانی گندا ہو, یوزیلی ہم لوگ نہیں اس کی کیئر کرتے, تو یہ اسٹمک میں جب چلا جائے تو وہاں جا کر پہلے تو یہ میدے کو ویسے اس کی سوزش کرتا ہے, جسے گیسٹرائٹس کہتی ہیں. دین آفٹر ورڈز وہاں پر جو ہے نا السرز بناتا ہے. زیادہ پہلے ایک زمانے میں کنسیپٹ تھا کہ جی آپ نے مرچیں کھائیں تو السر ہو گیا, آپ نے بہت میڈیسنز کھائیں. نہیں, 90 to 95% آف السرز جو اسٹمک میں بنتے ہیں وہ ایچ پائلوری کی وجہ سے. اور اس کا ایک ہی حساب ہے کہ آپ صفائی رکھیں, بوائلڈ واٹر یوز کریں, صاف کھانا کھائیں, تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو پھر اس کا علاج ہے, لیکن اس میں علاج اس طرح ہے نا کہ اس میں ڈبل اینٹی بائیوٹکس دینے ہوتی ہیں. رسپانس ریٹ 70-80% ڈفرینٹ میڈیسنز کا ہے. اور پھر ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ریلیپس ہو جاتا ہے, وہی جب ان کا اثر ختم ہوتا ہے واپس آ جائے, یا پھر ہم کچھ کھا لیں تو ری انفیکشن ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں بیسیکلی جو ہے نا. آپ نے بھی بات کی کہ کھانے کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے, اندازاً کتنا وقفہ ہونا چاہیے کھانے کے درمیان؟ دیکھیں اس میں اگر تو آپ کو اس مسئلہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جلدی اسٹائٹی ہوتی ہے, کچھ ہے, تو کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ رکھیں. بریک فاسٹ کیا تو پھر دوپہر کا کھانا لیں, پھر رات کو لیں.
ان बिटवीन अगर आपको कोई क्रेविंग होती है, आपके फ्रूट ले लें, कोई बिस्किट ले लें, लाइट सी कोई चीज़, लाइट सी चीज़ें खा लेनी चाहिए 6 से 8 घंटे के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब कौन कौन से डिजीजेज हैं जो मैदे की वजह से पैदा हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिजीजेज मैदे की वजह से, मैंने आपको पहली बार बताई ना कि मैदे में गड़बड़ होगी तो अल्सर सबसे पहली चीज़ आ जाती है, जो कि खाने पीने की वजह से या एच पाइलोरी की वजह से आ सकती है। अब बहुत से लोगों का एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी गैस हो गई। अब वो गैस जिसको वो कहते हैं वो बेसिकली एसिडिटी होती है, स्टमक काम नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो हमें बाज़ दफ़ा सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो, यानी गैसेज हैं, आपको डाइजेशन नहीं हो रही, तो लोगों का बीपी शूट कर जाता है, इरिटेबल रहते हैं। हम बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम जब ट्रीट करते हैं, उनके आते हैं या उनका स्टमक ठीक हो जाए तो ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अच्छा जी, वजन भी बढ़ सकता है? वज़न तो बढ़ेगा। वज़न को तो कम करने का एक ही तरीका है, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, अगर आप खाना कम नहीं करेंगे वजन नहीं कम होगा। अच्छा, एंजाइटी भी इससे है? एंजाइटी है हमारे पास। जी 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 हरमीत। जी जी डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि एक तो हम अक्सर लोग कहते हैं कि भैया ये डिप्रेशन का मरीज़ है तो इसलिए इसको मैदे का मसला है। अब ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा कि मैदे की वजह से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वजह से मैदे की बीमारी आती है। और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ का मसला बहुत आम हो चुका है, स्मोकिंग, नौजवान नस्ल जो है ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से भी मैदे का मसला ज़्यादा आ जाता है, या तो पानी ना पीने की वजूहात की वजह से कब्ज़। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन जो पहला हिस्सा हम ले लेते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन की जो आप बात करती हैं, इसमें बेसिकली ये इंटर रिलेटेड हैं। सम टाइम पेशेंट को एंजाइटी होती है, वो उसको स्टमक का मसला समझ रहा होता है, सम टाइम स्टमक ठीक ना हो तो उसकी वजह से होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो हम उसमें एंजाइटी की मेडिसिन लिख रहे होते हैं और पेशेंट ठीक भी हो रहे होते हैं उससे। वजह ये होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है, और सम टाइम ये होता है कि चूंकि उनका स्टमक ख़राब होता है, उससे बेचैनी, उनको समझ नहीं आ रही, तो ये इंटर रिलेटेड हैं। ये फिर उसको डायग्नोज करने वाले पर जो है मुनहसर है कि वो देखता है उस टाइम पर कि इसको किस वजह से क्या हो रहा है। सेकंड जो आपने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, कब्ज़ की जो आप बात कर रहे हैं, कब्ज़ का देखें, कब्ज़ की डेफिनेशन अगर आप मेरी किताब से लेंगे ना, जो हम डॉक्टर्स अगर को सुन रहे होंगे तो हम कहते हैं अगर किसी को 3 दिन तक पखाना ना आए तो हम उसे कहते हैं कब्ज़ है। हमारे लोग कब्ज़ को डिफरेंट डिफाइन करते हैं। देखिए वो डॉक्टर नहीं है, वो ये होता है किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं होती पखाना आने की, वो उसको भी कब्ज़ कह रहा है। किसी को जो है डेली आ रहा है लेकिन वो कहता है कि यार जिस तरह पहले आता था ऐसे नहीं आ रहा, तो उसको भी कब्ज़ कहता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहली तो हिस्ट्री होती है, उससे पूछना पड़ता है कि भाई तू किस चीज़ को कब्ज़ कह रहा है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो लोग उनको पता ही नहीं है, बस उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है कि ये है। तो इसमें डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लो फाइबर डाइट कर लें, आप फल नहीं खाते, आप सब्जी को मुंह नहीं लगाते, आप जंक फूड ज्यादा लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। एंड सेकंड थिंग, फिर मैं अगेन कहूँगा, टाइमिंग का बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। ये बच्चे हैं जिनको कहते हैं कब्ज़ है, ये क्या करते हैं, सुबह उठे, मुंह नहीं धोया, सब कुछ हुआ, गाड़ी आई, उसमें बैठे स्कूल चले गए। अब वो टाइम है वॉशरूम जाने का, ब्रेकफास्ट करें, वॉशरूम जाएं, थोड़ी देर बैठें, उससे ठीक होता है। ये क्या करते हैं कि ये उठ के चले गए, अगर रास्ते में उसको कहीं थोड़ी अर्ज हुई वॉशरूम जाने की, तो वो अब तो गाड़ी में जा रहा है, वो तो नहीं कर सकता, तो वो एक सिग्नल जो हमारे आते हैं वो चले जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर इनको ये होते होते क्रॉनिक चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर कब्ज़ शुरू हो जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, यानी आप लाइफस्टाइल भी ठीक करेंगे, आप डाइट ठीक करेंगे, अगर फिर भी ठीक ना हो तब मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन का एक प्रॉब्लम है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो होता है, हम ऐसे क्यों किसी को खिलाएं उसको। तो डॉक्टर साहब यही वजह है कि यहाँ हमारे मुल्क में इस के जो पेशेंट्स हैं उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है कि यहाँ पर पानी की वजह से बहुत से अमराज पैदा हो रहे हैं, पानी साफ़ नहीं है, या जो डाइट वो इनटेक कर रहे हैं वो अच्छी तरह से बनी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का प्रॉब्लम ही यही है, पानी की वजह से डिफरेंट किस्म की जो बीमारियाँ हैं। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइफाइड है। मतलब कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जाएँ तो वहाँ पे तो टाइफाइड का कोई सोच ही नहीं सकता। और अगर हमें एक दफ़ा टाइफाइड हो जाए हमारे यहाँ पे, तो हमारा गॉल ब्लैडर कैरियर होता है, उसके अंदर जाकर टाइफाइड के जरासीम बैठ जाते हैं, वो आप स्प्रेड कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे को भी उससे लग सकता है, ये है। तो ये खाने पीने से हो रहा है, ये खाने पर गंदा पानी पीने से, या हम जब अनकुक्ड चीज़ें जैसे सब्जियां वगैरह अच्छी तरह ना धोई हों, फ्रूट अच्छी तरह ना धोएं, लोगों की आदत है किसी शॉप पे गए, रेडी पे गए, वहाँ से उठाया सेब खाना शुरू कर दिया बगैर धोए, तो ये होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और ई, जो हम वो मुल्क हैं जिधर हमें ये देख के रोना आता है कि हमारे यहाँ लोग हेपेटाइटिस ए और ई से उनकी डेथ हो जाती है।
लास्ट 2 और 3 ईयर्स में तो कोविड ने हमें इस दफ़ा थोड़ा सा बचा लिया है। कोविड का एक फ़ायदा हमें क्या हुआ कि पिछले साल में हेपेटाइटिस नहीं आया, डायरिया नहीं आया। डायरिया से लोग मर जाते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेशन से या टाइफाइड से, वो क्योंकि घरों से नहीं निकले, घरों का खाना खाया, साफ सुथरा खाया तो ठीक रहे। नहीं तो 2019 और 18 में अगर आप फिगर्स उठाएं, इस लाहौर में यंग बच्चियाँ हेपेटाइटिस ए और ई जो पानी से लगता है उसकी वजह से आते थे लिवर फेलियर, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बन गई उनको, वो हुआ। हमारे पास जो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है वो इस तरह के उसमें नहीं है, वो हम देते हैं तो वो जो हम उसको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, इमरजेंसी ट्रांसप्लांट नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स बनते हैं। पानी तो आपने बता दिया खाने में, और बाहर के खाने की भी बात हो गई। वर्जिश का ज़रा बता दीजिए कि इसका मैदे पे कितना असर होता है, वर्जिश कितनी हो, क्या की जाए, और घर से कितना निकलना ज़रूरी है उसके। वर्जिश का जो है वो तो वैसे ही आपकी ओवरऑल बॉडी पर उसका बहुत असर है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वॉक करते हैं, वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है उसमें, लेकिन खाने के बाद सिर्फ टहलना होता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो कहते हैं आपने ब्रिस्क वॉक नहीं करनी अगर आपने खाना खाया हुआ है, खाली स्टमक हो तो मैदा हो तो फिर आपने करनी है। लेकिन अगर हाजमे के लिए लें, खाना खाने के फौरी बाद लेटना नहीं है, क्योंकि खाना खाने के फौरी बाद आप लेटते हैं तो रिफ्लक्स होता है, गले में आता है। और अगर आप देखें बहुत सी गले की और सांस की बीमारियां वो मैदे से होती हैं। एसिडिटी आती है पीछे, वो गले में लगेगी, गले की वजह से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा जरा जिगर के बारे में डॉक्टर साहब, कुछ मरीज ऐसे होते हैं मैदे के जिनको अक्सर औकात रात के वक्त, आधी रात के वक्त दर्द होता है, शदीद तकलीफ होती है उनको, तो उसकी क्या वजूहात होती है? और आंतों का जो अल्सर है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। इसमें 2-3 चीज़ें आपने पूछ ली। एक तो ये है कि रात को, आधी रात को अगर तो सीने में दर्द हो रही है, चोकिंग हो रही है, तो ये रिफ्लक्स होता है, एसिड आता है पीछे। हम रात को देर से खाना खाया और अच्छे तरीके से खा लिया और फौरी लेट गए, तो वो पीछे की तरफ जब आएगा गले में तो चोकिंग होती है, सांस की नाली में जैसे एसिड गिरता है तो हम उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। सही। एक दूसरी चीज होती है जिसको लोग मैदे से एसोसिएट करते हैं, मिडनाइट पेन होती है। आपको अचानक पेट में दर्द शुरू हो गई, आप हॉस्पिटल गए, आपने इंजेक्शंस लगाए, वो बजाय स्टमक के ज्यादातर वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की बीमारी होती है। उसमें अगर पथरियां हों, जब वो डाइजेशन शुरू करता है, पित्ता काम करता है, तो आपको शदीद पेन होती है खाने से 2 से 3 घंटे बाद। तो उसको एसोसिएट क्या कर रहे होते हैं, रात को गए इंजेक्शन लगवाया फिर वापस आ गए। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात, जब आंतों के अल्सर की बात करें वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसमें बेसिकली जो होती है वो जरा बीमारियां डिफरेंट होती हैं। एक तो जब हम पेन किलर्स खाते हैं, इनसे बहुत बनते हैं उसमें अल्सर, मैदे में भी बनते हैं, आंतों में भी बनते हैं। और बड़ी आंत में अल्सर जो होते हैं ना, वो एक डिफरेंट बीमारी है, उसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो खवातीन में ज्यादा होती है और उसकी रीजन हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि उसके लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट्स लेनी होती है। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं। फिर लास्ट मील रात को कितने बजे लेना चाहिए? अर्ली सफर कहते हैं जी। आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे ले लें, अगर आप 2 बजे सोते हैं तो यानी सोने से 2-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आए और अपने इतनी अच्छी टिप्स दी। उम्मीद है कि हमारी पब्लिक जो हमें सुन रही है, प्लस के व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, वो इस पर जरूर अमल करेंगे ताकि वो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे PSL पर बात। So don't go anywhere, public. Stay with us. वेलकम बैक पब्लिक। इस वक्त A+ पर हमें देखा जा रहा है, पब्लिक न्यूज़ पर देखा जा रहा है, और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और गुड मॉर्निंग पब्लिक को एंजॉय कर रहे हैं, उनको हम मज़े का जो कल का मैच रहा, जो एक शानदार सेंचुरी हुई, वो सब दिखाएंगे। क्यों ना रोब साहब सबसे पहले फॉल ऑफ विकेट्स देख ली जाए, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। तो जनाब इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, और जब से हम PSL पर बातचीत कर रहे हैं, हम हर रोज़ इरफान को अपने प्रोग्राम में मधु कर लेते हैं, तो क्यों ना इरफान से पूछें कैसी गिरी विकेटें? देखिए वही सब चीज़ हुई जो हमने डिस्कस किया था पहले मैच से, कि सेकंड टाइम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ड्यू फैक्टर आ रहा है, और वही टीम जो चेस कर रही है वो इजीली थ्रू कर जाती है। 196 ऑलमोस्ट 200 था, बड़ा मुश्किल लग रहा था। स्टार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए, शुरू में दोनों आउट हो गए ओपनर, बट जिस तरह फिर इनिंग्स डेवलप की, खास तौर पर जी इस्लामा यूनाइटेड की बात करो, कि जिस तरह एलेक्स हेल्स ने जो स्टार्ट दिया, जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की, और खास तौर पे जो एक ओवर में उन्होंने 29 रन आमिर यामीन को किए, एक उन्होंने टोन सेट कर दी, फिर उसको मोमेंटम को कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद देखा हमने कि इफ्तिखार बड़ा अच्छा खेले, हुसैन तलत अच्छा खेले, फ़हीम अशरफ चिप ऑन किया, और फिर जो फिनिश टच दिया वो फिर मोहम्मद आसिफ ने किया। तो ओवरऑल ये बड़ी, आसिफ अली ने किया, बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग किस्म का चेस था ये। रोब साहब, तो फिर क्यों ना चौके और छक्के भी देखे जाएं?
हाँ चौके छिके भी देख लेना, फिर एक ही दफा इत्मीनान से सारे की और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात करेंगे। चौके छिके ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। और शानदार चौके छक्कों के बाद दिखाते हैं आपको मैच समरी व्हिच इज आल्सो ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। मैच समरी पे हम बात भी करते रहेंगे साथ बीच में। क्यों नहीं? ये मैच समरी आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है। मैच समरी में आप सबसे पहले यही देख लें कि कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और शर्जील खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 105 रन उसने किए 59 बॉल्स पे और पहली सेंचुरी भी दाग दी। 9 चौके और 8 छिक्के उन्होंने मारे, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बाबर आजम रन आउट हो गए। बाबर आजम ने किए 62 रन 54 बॉल्स के ऊपर, अगरचे उतनी तेज नहीं किए जो बाबर आजम जिसके लिए मशहूर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक स्टेबिलिटी देने के लिए उन्होंने ये किया होगा कि एक साइड से इरफान रोके रखें और दूसरी साइड से शर्जील जो चल पड़े हैं एक लूज कैनन की तरह। जी वो इसी तरह ही है कि टीम का कॉम्बिनेशन जो बनाया जा रहा है वो इसी तरह किया जा रहा है कि बैटिंग एकदम कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर अगर एकदम आउट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए भी आसान नहीं है आते साथ हिटिंग करना। तो इसी जो मेथोडोलॉजी है उसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। देखें तो शर्जील के हवाले से ये पहले खिलाड़ी थे जिनको ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई तो 50 गेंदों पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद एक स्कैंडल आया, उसके बाद ही चले गए। लेकिन कल जिस तरह इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, 59 गेंदों पे उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, छक्के चौके, तो क्या समझते हैं? लेकिन अब भी लग रहा है कि वो वेट उनका काफी ज्यादा है, तो अगर आगे चलना है तो वेट तो कम करना होगा। ये बिल्कुल ठीक है, आपने पिन पॉइंट की चीज के शर्जील बहुत बड़ा एसेट था पाकिस्तान का, और जिस तरह ये परफॉर्म करता चला जा रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको तमाम फ्रेंचाइज भी बुला रही थी, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। इनके 4-5 साल आई थिंक सो कि बिल्कुल वेस्ट हुए। अभी भी जैसे ये बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, भी अपनी प्रेस रिलीज में बोला था कि 4 प्लेयर शर्जील, शोएब मकसूद, सोहेल तनवीर का भी नाम लिया, फिर आजम खान, मोइन खान के जो बेटे हैं, इन 4 का उन्होंने बोला कि ये हमारी पाइपलाइन में है और हम इनको कंसिडरेशन में रख रहे हैं, बट जैसे ही अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे तो फिर हम इनको कंसीडर करेंगे। खास तौर पे प्योरली शर्जील की बात हम कर रहे हैं तो शर्जील मेरा ख्याल है कि अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो इवन आपको ये मस्ट चाहिए, ठीक है, या फखर, ये दोनों में से एक मस्ट चाहिए। फिर शर्जील का भी कटवा लें, क्योंकि वो लेकिन इन पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कैसे कॉप अप करते हैं अपनी फिटनेस मसाइल को, क्योंकि इतना हैवी वेट के साथ आप जो करंट क्रिकेट होगी है फास्ट मॉडर्न क्रिकेट के लिए आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इरफान का एक इख्तिलाफ भी पैदा हुआ था थोड़ा सा, इन्होंने इंतजाम की बात की थी, उस वक्त के इंतजाम भी मोटापे की वजह से वो जो है, और आप देखो उस मोटापे ने उनको एक बड़ी ख्वारी दी कि जितना रन आउट होने का उनका था विकेटों के साथ वो दौड़ नहीं पाते थे, और फिर फील्डिंग में भी उनसे गलतियां हो जाती थी। जी ओब्वियसली, लेकिन हमने अगेन वही बात के इतना बड़ा बैट्समैन था कि आपने कंप्रोमाइज किया, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था, तो हम अगर उस सिस्टम में अगर डालते कि ये यो टेस्ट इतना होना चाहिए, पुशअप इतने होने चाहिए, ठीक है, तो वो आप शायद वो एक भी ना कर पाते, जैसे उस दिन भी हमने यही बात की। दूसरी बात ये है कि इंतजाम ने 2020 तो खेले नहीं है, है ना, इंतजाम ने वनडे ज्यादा वनडे तक खेले। वनडे में भी आप चलो बर्दाश्त कर सकते हो, क्रिस गेल भी अगर वनडे में मतलब वो खेला है और 2020 में भी खेल रहा है, हालांकि उसकी भी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा लैग कर गया, लेकिन बहुत ज्यादा इस वजह से लैग किया। लेकिन मुझे ये बताओ इरफान, कराची किंग्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, शर्जील ने सेंचुरी बनाई, उसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत शानदार तरीके से उस टारगेट को अचीव किया। कल भी हमने जैसे बात की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम है जिसमें बड़े नाम नहीं है बट सारे परफॉर्मर हैं, सारे वो लड़के हैं जो रिसेंट परफॉर्म करके टीम में आए हैं। इवन पाकिस्तानी टीम के अंदर भी हमने बात की, हसन अली की बात की, हुसैन तलत की बात की, इफ्तिखार टीम में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, फिर इसी तरह हेल्स जो है वो बिग बैश के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके हैं। तो कल भी हमने ये बात की थी कि ये पेपर्स पे बड़ी टीम नज़र नहीं आ रही, लेकिन एज ए कम्बिनेशन वाइज जब मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग साइड ये नजर आती है। अच्छा। और इन्होंने सेकंड टाइम ये प्रूव किया कि इन्होंने ऑल दो के हम ड्यू फैक्टर को भी थोड़ा सा दे सकते हैं, बट क्रेडिट इनसे अवे नहीं कर सकते। 196 करना सेकंड इन्होंने, दैट इज नॉट इजी टास्क इन एनी कंडीशन। तो बड़ा, और जिस तरह टॉप ऑर्डर 2 विकेट्स शुरू में गिर गई थी, फिर उसके बाद पूरा लेके चलना, तो मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ टू देम। आप देखो फिल सॉल्ट जो है वो अच्छा इरफान, वैसे अगर मैं बात करूं इफ्तिखार के हवाले से, तो आपके समेत कई जो क्रिकेट पे तजिया देते हैं या दीगर जो सहाफ़ी, उन्होंने काफ़ी उनको तनकीद का निशाना भी बनाया कि कोई बड़ी सिफारिश की वजह से वो बैठे हैं। कल उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? वो उन्होंने 39 गेंदों पे कमाल की बल्लेबाजी की। जी इफ्तिखार के ऊपर क्रिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर जाते हैं, बट जैसे ही वो इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं उधर कोई उनकी मैच विनिंग इनिंग्स नहीं हमें नजर आती। तो ये चीज़ बड़े अरसे से उनके साथ टैग इन हो रही है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल सर्किट में नहीं करते।
تو اب اگر انہوں نے ٹیم کا پرماننٹ پارٹ بننا ہے تو ان کو اوبیسلی دونوں جگہوں پہ پرفارم کرنا پڑے گا. رؤف صاحب نے بڑے مزے کا سوال کیا تھا جو رک گیا ہے. 0 پہ کون آؤٹ ہوا ہے رؤف صاحب؟ یہ فل سال جو ہے وہ 0 پہ آؤٹ ہو گیا. شاداب بھی 0 پہ ہوں گے. شاداب کے بارے میں تو پہلے ہم الگ سے بات کر لیتے ہیں. محسوس کیسا ہوتا ہوگا رؤف صاحب؟ بڑے جوش کے ساتھ آتے ہیں اور 0 بنا کر چلے جاتے ہیں. شاداب کے لیے اس لیے مطلب ہونا چاہیے، شاداب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دونوں میچز میں وہ 0 پہ آؤٹ ہوں میں. انہوں نے پہلے میچ میں بھی جو ہے وہ 0 کیا، دوسرے میچ میں بھی 0 کیا. ان کو اپنی بیٹنگ کو، عرفان نے پہلے بھی بات کی تھی، ان کو نیچے آ کے کھیلنا چاہیے، ان کو اوپر نہیں کھیلنا چاہیے. وہ بالنگ آل راؤنڈر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ بیٹنگ آل راؤنڈر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی مثال میں جیسے کل دے رہا تھا کہ ہم نے کئی ایسے بیٹسمین ٹیل رنر دیکھے جنہوں نے سینچری کی ہوئی ہے. وسیم اکرم نے 257 کیا ہوا ہے ایک ٹیسٹ میچ کے اندر، تو کیا وہ اگلے میچ کے اندر آگے اوپن کر لیتے؟ اسی طرح یاسر شاہ نے ٹیسٹ میں سینچری کی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو اوپر لے آئیں گے؟ تو آڈ پرفارمنسز کی وجہ سے آپ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے کہ آپ نیچے سے اوپر لے آتے ہیں. اور یہ بالنگ آل راؤنڈر ہے، آڈ پرفارمنسز دے جاتے ہیں. اچھی چیز ہے کہ آپ لیٹر آن آگے چپ آن کریں اور ٹیم کو تھوڑا سا اینڈ میں اسٹیبلٹی پرووائڈ کر دیں. کپتان ہے بھائی، مطلب کپتان ہے خاص طور پہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہم ایک لائن ورڈ سنتے ہیں شروع سے فریز کے لیڈ فرام دا فرنٹ ہونا چاہیے. لیڈ فرام دا فرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر آئے اور آپ پیورلی بالنگ آل راؤنڈر ہو، ناٹ ان دا بیٹنگ آل راؤنڈر. اور آل راؤنڈر بھی آپ ابھی بنے ہو. ہاں آپ اس سے پہلے نہیں تھے. جی لاسٹ PSL کے اندر آپ کو کمبینیشن تھوڑا ڈسٹرب ہوا تو انہوں نے خود اوپر آ کے کھیلنا شروع کر دیا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہر میچ میں آنا شروع کر دیں. اٹس مین کہ جو آپ کے دوسرے بیٹسمین ہیں ان کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ آپ شاداب سے ہلکے پلیئر ہیں، شاداب آپ سے کئی گنا سپیریئر بیٹسمین ہے. دیکھیں نا سمپل میسج آ رہا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اوپر آ کے کھیل رہا ہے، باقی سمجھ رہے ہوں گے یار شاداب ہم سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے ہمیں وہ پریفرنس نہیں دی جاتی اور ہم بعد میں آ کے کھیلتے ہیں. عرفان ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد دیکھیں گے کس پلیئر نے پرفارم کیا، کیونکہ رؤف صاحب کے پاس اسٹیٹسٹکس تمام یہاں پیپر پر موجود ہے اور آج وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والے کیونکہ آج کوئی میچ بھی نہیں ہے. ہم چلتے ہیں ایک بریک پر جس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سے کریں گے اسی پر بات. سو پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بریک میں عرفان بڑی بے چینی سے ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہے تھے، ہم بھی جاننا چاہ رہے تھے لیکن عرفان نے نہیں بتائی. عرفان نے کہا یہ گڈ نیوز ہے اور میں آن ایئر آنے کے بعد بتاؤں گا. رؤف صاحب سننا چاہیں گے؟ ہاں میں بالکل مجھے معلوم ہے حالانکہ، لیکن پبلک کے لیے پھر بھی جن لوگوں نے کل خبریں نہیں پڑھی، انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھے، ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے. رؤف صاحب نے سسپینس ہی بریک کر دیا. جی پی سی بی نے بیسیکلی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ 30% 20 سے 30% اس کی انہینس کی جائے اسپیکٹیٹر کے لیے. انہوں نے وہ 50% الاؤ کر دیا ہے. اور جو ایلیمینیٹر اور پلے ہوگا ہمارا پلے آف اور فائنل، اس پہ 100% کی کیپیسٹی بھی الاؤ کر دی گئی ہے. تو یہ بڑی زبردست لاہوریوں کے لیے خاص طور پہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ میکسیمم نمبر جا کے گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں. ویسے کرکٹ کہیں پہ بھی کھیلی جائے یہ پاکستانی ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے ساتھ حسین عزیر بھی موجود تھا، لوگ دنیا سے دیکھنے آتے ہیں میچز. لیکن اس میں روسب مجھے جو ایک ابھی اسٹل ڈاؤٹ فل چیز لگ رہی ہے، سمجھ سے بیونڈ تھی کہ ابھی ایک طرف گورنمنٹ کی کمپین ہر جگہ پہ کووڈ کی چل رہی ہے اور پوری دنیا لاک ڈاؤن اسٹیٹ کے اندر ہے، تو اس میں ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا، پہلے آپ کے سٹانس کچھ اور تھا، دوسری طرف اب یہ ہے، تو وہ اللہ کرے کہ بالکل سیف رہے، ہر چیز ٹھیک رہے. لیکن اس میں اس میں ایک بات ہے، مطلب وہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز فالو کیے جائیں گے. ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماسک پہننے ہیں، آپ کو ذرا فاصلے پہ بیٹھنا ہے، آپ کو اپنے سینیٹائزر استعمال کرنے ہیں. 100% کیپیسٹی آ جائے گی تو ایس او پی فالو نہیں ہوں گے. 50% میں تو پھر آپ چلیں سم ہاؤ آپ کر سکتے تھوڑا سا گیپ کے ساتھ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب 30,000 کے اپروکسیمیٹ ہے کیپیسٹی لاہور کے اسٹیڈیم سے زیادہ. بلکہ چلے ہرمیت کی تو سنی گئی ہے نا، ہرمیت جا رہے ہیں نا پھر فائنل دیکھنے کے لیے، کہا بلکہ لاہور آنا ہے. لاہور آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے کھانے ہیں ہے نا. ویسے کوشش تو ہوگی کہ آ جائیں میچ کے لیے، اگر چانس ملتا ہے، دیکھنا تو ہے. ویسے عرفان اگر ہم دیکھیں دونوں یہ بڑے بڑے رنز کا جو ٹارگٹ رکھنا، پھر اتنی بڑی اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ دو جو ٹیمیں ہیں اس وقت کافی کمزور نظر آ رہی ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹر اور ملتان سلطان کے حوالے سے، تو مشکل نہیں ہوگا اتنا بڑا پہاڑ کو عبور کرنا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دونوں آن پیپر تو بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی تھی، جیسے ان کے تو اب کرس گیل بھی واپس چلے گئے کوئٹہ کے. ملتان سلطان آن پیپر تو سب سے بڑی ٹیم نظر آتی ہے، اگر آپ اس کے نام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ شاید انبیٹیبل ٹیم ہے. لیکن یہ کہ اس میں پرفارم وہی ٹیم کرے گی جس کا کمبینیشن اچھا ہوگا. لیکن ابھی تو وہ اسی کی جسٹیفیکیشن یہی دے رہے ہوں گے اوبیسلی کہ جی ہم نے جو چیز ہمارے خلاف ہوا، ڈیو فیکٹر آیا اور ہمارے خلاف ٹارگٹ ہو گیا، تو
چلیں یہ دیکھتے ہیں ابھی اگین میں اور روف صاحب پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ شاید ان کو چاہیے پی سی بی کو میچز کو تھوڑا ڈیوریشن کو ارلی لے آئے، ادروائز تو یہ انٹرسٹ بالکل لوز کر جائیں گی بالکل ٹیمز، اور یہ لوگوں کے اندر بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ جو چیز کر رہی ہے وہ جیت رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ویسے آج کے دن کا وقفہ ہے، آج لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، عرفان کیا کہو گے، اور کوئی اوورسیز پلیئرز ایکسپیکٹڈ ہیں؟ ہاں ڈوپلیسی کر رہے ہیں ریپلیس اس کو کرس گیل کو، اب یہ جائیں گے وہ آئیں گے، اور ابھی آگے ہمیں یہ ڈیل اسٹین بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے، وہ بھی پاکستان گلیڈیٹر کے اندر وہ بھی آ چکے ہیں، اس دن لاسٹ میچ اس لیے نہیں کھیل سکے، کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے وہ، جیٹ لیگ وغیرہ ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑا، حالانکہ وہ اب اپنی زندگی کے ایسے موڑ کے اوپر ہیں جہاں کوئی بہت بڑی چیز نہیں بنے، حالانکہ اس سے پہلے مطلب جو ہے وہ اتنے خطرناک بالر سمجھے جاتے تھے کہ ان کو سٹین گن کہا جاتا تھا، سٹین گن کہا جاتا تھا، اور ایک جن لوگوں نے میچز دیکھے ہوئے پرانے ان کو پتا ہوگا کہ، اور وہ اب بھی شاید ہو کہ ڈیل سٹین اور حفیظ کا مقابلہ 2014 اور 15 کے اندر 2 سال ایسے تھے کہ جب بھی وہ ان کو بال کرنے آتے تھے تو ان کو آؤٹ کر دیتے تھے، پہلی بال کرتے تھے پہلی بال پہ آؤٹ، 2 گیندیں کرتے تھے 2 گیندوں پہ آؤٹ، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ محمد حفیظ کو آؤٹ کرنے کے بعد ہنستے تھے کہ میں نے تو اتنی گیند بھی نہیں لی جس پہ آؤٹ ہو گئے۔ بس یہ کئی دفعہ کرکٹ میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھا کہ پھر وہ 1 سال تقریباً یہ ایسا چلا سارا، پھر لیٹر آن پھر انہوں نے اوور کم کیا محمد حفیظ نے، پھر ساؤتھ افریقہ پاکستان ٹیم گئی، انہوں نے بڑا اچھا کاؤنٹر بھی کیا ان کو، لیکن وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ 1 سال یہ بڑا زیادہ فنومنا رہا۔ اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جب کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور قلندر کا میچ ہوگا، لیکن اب محمد حفیظ نہ وہ ویسے ہے، لیکن اگر پرفارمنس کی بات ہی چل رہی ہے تو لاہور قلندر کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، دونوں میچز وہ جیت چکے ہیں، کل ان کا میچ دوبارہ ہونے جا رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہو پیپر پہ بہت اسٹرانگ ہے، ملتان سلطان اور لاہور قلندر کل آمنے سامنے آنے والے ہیں، تو کیا کہو گے عرفان کیسا میچ ہونے جا رہا ہے کل کا؟ دیکھنا پڑے گا، اگین یہی ٹاس والی بات ہی ہم تو کرتے فیصلہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کرے کہ ڈیو فیکٹر کم ہو، ابھی ویدر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا تو مائٹ بھی پاسبل، تھوڑی سی وارمر سائیڈ ہے، تھوڑی سی وارمر سائیڈ ہے، لیکن رات چونکہ ذرا ٹھنڈی ہے ابھی اس سے وہ ڈیو فیکٹر ہوگا۔ تھوڑی سی انڈیویجول پرفارمنسز کی بات کر لیں، کل نہ تو بیٹنگ میں چلے، ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے، اور نہ ہی بالنگ میں چلے شاداب خان، بڑی بری بالنگ کی ہے، اور وہ ان کو خاص طور پہ اس کے اوپر توجہ دینی ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات ہو گئی عامر یامین کی، 1 اوور میں 29 رن، پی ایس ایل کی ہسٹری کا سب سے بڑا انہوں نے ٹوٹل 1 اوور میں کروا دیا، مہنگا ترین اوور کہہ سکتے ہیں ہم، بلکہ یہ پاکستانی ٹیم کے اسکواڈ کا پارٹ بھی تھے جو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ اناؤنس ہوئی، اور بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں، اور یہ بھی بالنگ آل راؤنڈر ہے، بیٹنگ آل راؤنڈر نہیں ہے، تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ فہیم اشرف کو بھی 4 چھکے لگے تھے ملر سے، تو یہ بالنگ آل راؤنڈر جو ہے ان کو فوکس کرنا پڑے گا، یہ اپنا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سہارا بیٹنگ میں تھوڑا پرفارم کر کے چپ آن کر کے ہم کہیں گے کہ ہم نے دونوں میں کمپنسیٹ کر دیا۔ آپ کی جو پرائم جاب ہے وہ پرائم جاب ہے، آپ کو اس کو سیریسلی لینا ہے، اور جیسے جتنی مرضی ویٹ بال بھی ہو، جو مرضی کنڈیشن ہو، 15-18 تو سمجھ میں آتے ہیں، ابو 21 میرا خیال ہے کسی بھی ٹیم کو 1 اوور میچ کی طرف بالکل پاسا اور بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھ لو، فہیم اشرف نے کل بڑی اچھی گیندیں کی ہیں، 4 اوور میں 28 رن، جبکہ باقی ٹیم کو مار پڑ رہی تھی، حسن علی کو بھی 36 رنز پڑ گئے 4 اوور میں، اور محمد وسیم نے بھی بہتر گیندیں کی ہیں کل، 4 اوور میں 30 رنز انہوں نے دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے ٹیم کمبینیشن ہے، اگر آپ کا ایک آدھا بالر اڑ جاتا ہے تو باقیوں کو چپ آن کرنا پڑتا ہے۔ ان کا فہیم کی اچھی چیز نظر آئی کہ ان کا کچھ نوچ جو پیس تھا وہ اپر سائڈ پہ تھا، بہتر تھا۔ حسن علی فرسٹ آف تو اچھا نہیں تھا، بٹ سیکنڈ سپیل میں بڑا اچھا انہوں نے بھی پرفارم کیا۔ تو یہ ساری فاسٹ بالر کی بات کریں تو پیس کی بات ہے، اگر آپ کا 2-4 نوچ بھی پیس نیچے آ جاتا ہے تو بیٹسمین کے لیے پکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور ہٹنگ T20 کے اندر بہت کنوینئنٹ ہو جاتی ہے۔ عرفان ایسا لگ رہا ہے کہ پچ پیور بیٹنگ وکٹ بن چکی ہے، پچز بنائی بہت زیادہ بیٹنگ جا رہی ہے، اس میں گراؤنڈ سٹاف کو بالکل اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ جو ریکوائرڈ پانی دینا اور وہ جو ساری ہے وہ ساری بڑی پرفیکٹ بن رہی ہے۔ کسی بھی میچ کے اندر ہمیں یہ نہیں، ایون دو کے سکور کم بھی ہوئے ہیں، بٹ ایسا نہیں نظر آیا کہ بیٹسمین کو ساتھ ڈبل پیس کے ساتھ بال آ رہی ہے، کوئی بال زیادہ بیٹ رہی ہے۔ حرمید کے پاس کوئی بات ہے؟ ہاں حرمید جی، میں اگر دیکھیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں 6 مہینوں 6 میچز جتنے ہوئے ہیں، اس میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز کرتے ہیں سکور، یعنی تعاقب کرتی ہے ہدف کو پور کرنے کے، ان کو کامیابی مل رہی ہے۔ تو کیا یہ روایت جو ہے لاہور میں چینج ہو سکتی ہے جب یہ میچز لاہور میں ہوں گے؟ دیکھیں سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیو فیکٹر کے اوپر، یہی پرابلم آ رہا ہے نا کہ جو چیز کر رہی ہے، ٹاس جیتا ہے وہ چیز کی طرف آتی ہے اور ایزیلی وہ میچ جیت جاتی ہے، چاہے جتنا مرضی ٹارگٹ ہو جائے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا 190 پلس ہوا چیز، اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے بھی چیز ہوا، تو یہ کرکٹ کے لیے بری چیز ہے۔
آل دو کہ دکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ 200 کے قریب سکور ملا اور انہوں نے ٹارگٹ کو چیز بھی کر لیا, بٹ ایز اے کراؤڈ وہ جو لوگ گیم کو سمجھتے ہیں وہ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے کہ یہ تو جو چیز کرے گا وہ جیت جائے گا, تو وہ پھر وہ بالرز کے لیے بڑی ڈس ہارٹننگ چیز ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اب وہ یہ ہے کہ جو میچز آگے بڑھ رہے ہیں ٹارگٹ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, کہاں 141 اس کے بعد 150 تک آئے, اس کے بعد تھوڑا سا اور اوپر ہے, اب 190 پلس, اس سے بھی زیادہ آلموسٹ 200. دیکھیں وہ ٹیمز کے کمبینیشن ہم نے جیسے بات کی ہوئی ہے کہ کمبینیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے. بیٹسمین اپروکسیمیٹلی وہ تمام جو لوگ جو بڑا سکور کر رہے ہیں یہ فورن پلیئرز بھی آپ کو دیکھنے میں ناکچھ نام نظر آ رہے ہیں, تو ان کو جب کنڈیشن سے کسٹمائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہ تمام باتیں تو چلتی رہیں گی. یہ تھی کہ جو اب ویورز ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میچ کو, لیکن احتیاط کا دامن مت چھوڑیے, جو پالیسیز ہیں جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھیں. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.